محترم ناظرین، السلام علیکم۔ معتصم باللہ مشہور عباسی خلیفہ گزرا ہے۔ ایک دیہاتی سے اس کی دوستی ہو گئی اور دوستی اس قدر مستحکم ہوئی کہ وہ دیہاتی اجازت کے بغیر اسے ہر وقت مل سکتا تھا۔ اس دیہاتی کی عادت تھی، وہ ہمیشہ یہ الفاظ کہا کرتا تھا: خدایا نیک کو جزا دے اور برے کو سزا دے۔ معتصم کا ایک وزیر نہایت تنگ نظر تھا۔ معتصم سے دیہاتی کی یہ دوستی اسے ایک آنکھ نہ باتی تھی اور وہ دل میں سوچا کرتا کہ اگر اس دیہاتی کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا تو ممکن ہے کہ خلیفہ مجھے معزول کر کے میری جگہ اس دیہاتی کو ہی کہیں اپنا وزیر نہ بنا لے۔ چنانچہ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کو رسوا کرنے کے بہانے تراشا کرتا تھا۔ آخرکار اس نے دیہاتی سے دوستی کر لی اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ جب دیہاتی کھانے سے فارغ ہوا تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا۔ دیہاتی نے کہا: میں خلیفہ کے دربار جاؤں گا۔ وزیر نے اس سے کہا: ہم نے جو سالن کھایا ہے اس میں لہسن بہت زیادہ تھا اور بادشاہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے، لہذا جب تم دربار میں بیٹھو تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا۔ اس کے بعد وہ وزیر اس دیہاتی کے جانے سے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ نے اس جاہل دیہاتی کو خام خواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں میں کہتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی ہے اور میں اس بدبو سے بہت تنگ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دیہاتی معتصم کے دربار میں آیا اور خلیفہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مگر آج خلاف معمول منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو یہ دیکھ کر وزیر کی بات کا یقین آ گیا۔ خلیفہ نے ایک رکا لے کر اسے لفافہ میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی۔ پھر وہ رکا اپنے دیہاتی دوست کو دے کر کہا: تم یہ رکا لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ دیہاتی وہ رکا لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ خلیفہ کا رکا لے کر فلاں حکومت کے کارندے کے پاس جا رہا ہوں۔ وزیر سمجھا کہ ہو نہ ہو اس رکا میں خلیفہ نے اس کے لیے انعام کی سفارش کی ہے، لہذا وزیر نے اس سے کہا: تم یہ رکا خود لے کر نہ جاؤ، یہ رکا مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ دیہاتی نے جتنا انکار کیا وزیر کا اصرار اتنا ہی بڑھتا گیا۔ آخرکار وزیر نے 2000 دینار کے عوض اس سے رکا حاصل کر لیا۔ دیہاتی رقم لے کر اپنے گھر چلا گیا اور وزیر نے وہ رکا متعلقہ شخص کو پہنچا دیا۔ رکا میں تحریر تھا کہ اس بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور خلیفہ کے غلام نے بے دریغ وزیر کا سر قلم کر دیا۔ جب چند روز تک خلیفہ کو وزیر نظر نہ آیا تو اس نے وزیر کے متعلق پوچھا کہ ہمارا وزیر کہاں ہے؟ درباریوں نے بتایا: آپ نے خود رکا لکھ کر اسے دیا اور وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ خلیفہ نے کہا: اس دیہاتی کا تمہیں کوئی پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں، وہ شہر آیا ہوا ہے۔ خلیفہ نے کہا: اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیہاتی خلیفہ کے سامنے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اس سے واقعات کی تفصیل دریافت کی تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ پورا واقعہ سن کر معتصم باللہ نے کہا: خدا حسد کو برباد کرے، اس نے حاسد ہی سے ابتدا کی۔ موسیٰ ہادی عباسی کے عہد حکومت میں بغداد میں ایک دولت مند شخص رہتا تھا جس کا ہمسایہ اس سے حسد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے حسد کا دولت مند کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حاسد نے اپنے جذبہ حسد کو تسکین دینے کے لیے ایک لڑکا بازار سے خریدا، اس کی خوب تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ ایک دن اس نے غلام کو بلا کر کہا: بیٹا، میں نے تم سے ایک کام کرانا ہے، بتاؤ سر انجام دو گے؟ غلام نے کہا: یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ حکم کریں گے تو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ مجھے دریا یا آگ میں بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ غلام کی وفاداری دیکھ کر اسے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر کہا: مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو گے۔ غلام نے کہا: آپ حکم تو کریں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ مالک نے کہا: ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 1 سال بعد میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ 1 سال گزر گیا تو اس نے غلام کو بلایا اور کہا: بیٹا، میری تمنا ہے کہ میرا دولت مند ہمسایہ قتل ہونا چاہیے۔ غلام نے کہا:
تو کوئی بات نہیں، میں اسے قتل کروں گا۔ مالک نے کہا نہیں، میں اسے تمہارے ہاتھوں سے قتل نہیں کرانا چاہتا، ممکن ہے کہ تم اسے قتل نہ کر سکو اور مجھ پر اس کا الزام آ جائے گا۔ میں نے اسے قتل کرانے کا ایک اور منصوبہ سوچ رکھا ہے، اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ میں نے سوچا ہے کہ تم مجھے ہمسائے کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں مجھے قتل کر دو، اور جب میری لاش ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوگی تو میرے ورثہ عدالت کے ذریعے سے قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ اس طرح سے وہ شخص قتل ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ غلام نے جب یہ عجیب و غریب ترکیب سنی تو اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ اس تجویز سے باز آ جائے جس میں اس کی اپنی ہلاکت تو لازمی ہے جبکہ دوسرے کی ہلاکت غیر یقینی ہے۔ مگر وہ شخص اپنی اس تجویز پر جمع رہا اور غلام کو مجبور کیا کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرے، یہاں تک کہ اس نے غلام کو راضی کر لیا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے غلام کو بیدار کیا اور تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے لے کر ہمسایہ کی چھت پر گیا۔ وہ چھت پر لیٹ گیا اور غلام نے اس کا کام تمام کر دیا اور چھت سے اتر کر گھر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کو موجود نہ پا کر تلاش شروع کی۔ آخرکار ظہر کے وقت اس کی لاش دولت مند ہمسائے کے گھر سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے قاضی کے پاس قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے مالک مکان کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ مالک مکان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، لیکن قاضی نے اسے جیل بھیج دیا۔ چند دنوں بعد غلام وہ شہر چھوڑ کر اصفہان چلا گیا۔ وہاں اسے اس کا ایک دوست ملا۔ اس نے چند گواہوں کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے والی اصفہان کو اطلاع دی۔ اصفہان کے والی نے غلام کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا، جہاں اسے اس قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا جس کے پاس مقتول کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قاضی نے غلام کے بیان کو سنا تو اس نے قیدی کو رہا کر دیا اور غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔